اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں خاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ فنا کر دے۔ دیکھیں یہ وہ خاک نہیں ہے، ایک ہوتا نا کہ بس میں کسی کی یاد میں کسی کی طلب میں خاک ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، مٹ جاؤں۔ یہاں یہ مراد ہے کہ اے اللہ اپنی طلب میں ہمیں ایسا گما دے، ایسا خاک کر دے۔ یعنی امیر اہل سنت یہی خیال ہے، اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ یاد رہے انسان خاکی ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، یہی انسان چاہے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، یہی انسان چاہے تو جانوروں سے بدتر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر انسان دیکھیں فرشتے جو ہے نا ان میں شہوت نہیں ہے، وہ فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، شہوت ہے، وہ فقط جو ہے وہ اپنی شہوت کی تسکین کا کام کرتے ہیں۔ انسان میں اللہ نے عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے۔ جو شہوت کا غلام ہو جائے، نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے، اللہ کی ناراضی والے کاموں میں لگ جائے تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شہوت اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، گویا رب کی چاہت میں خاک ہو جائے، تو وہ فرشتوں سے افضل یعنی اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی طلب میں، اللہ کی یاد میں خاک ہو گئے نا، تو یہ جو خاک ہونا ہے یہ تمغہ بنے گا، یہ سرکار سے گویا تمغہ ہوگا ہمارے لیے، یہ میڈل ہوگا کہ اب اشرف المخلوقات بن گئے، اب تم عرفہ و اعلیٰ ہو گئے، اب فرشتوں سے بھی افضل بن گئے۔ تو اے کاش ایسا زندگی گزارنا نصیب ہو جائے۔ کیا لکھتے ہیں امام عشق و محبت؟ اپنی طلب میں اللہ میں خاک کرے، اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ